السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تعلیم اور دنیا. میں ہوں آپ کا میزبان راجہ سے. ناظرین، آج کے موضوع کی طرف ہم بڑھیں گے اور آج کا موضوع ہے شب قدر. ناظرین، بعضیت مسلمان ہم سب شب قدر کے بارے میں علم تو رکھتے ہیں، لیکن آج کی یہ جو ہماری گفتگو ہوگی وہ بہت ہی دلچسپ ہونے جا رہی ہے. ناظرین، سب سے پہلے میں یہاں پہ قرآنی آیت شامل کروں گا. سورہ قدر ہے، آیت نمبر 1. بے شک ہم نے قرآن مجید فرقان حمید کو شب قدر میں نازل کیا. ناظرین، شب قدر کی رات 1000 راتوں سے افضل اور برتر ہے. یہ وہی رات ہے جس میں قرآن مجید کو بھی نازل کیا گیا. اور بعض حدیث پاک میں یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت امام علی علیہ السلام اور اہل بیت کی جو ولایت کا سلسلہ ہے وہ بھی اسی رات سے شروع ہوا. اسی حوالے سے آج کے پروگرام میں میرے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب مولانا قاسم جعفری صاحب. مولانا صاحب، بہت شکریہ. آج ہم بات کریں گے. شرف بخشا آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. جی بہت شکریہ، میں بھی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. مولانا صاحب، سب سے پہلے میں آپ سے یہی پوچھوں گا اور ہمارا بیسیکلی سوال بھی یہی ہے کہ بعضیت مسلمان ہمیں شب قدر کے بارے میں تو پتہ ہے کہ شب قدر کی حوالے سے قرآن و حدیث میں کیا ارشاد ہے، لیکن آپ جو ہے ہمیں یہ بتائیں کہ اپنی رائے بھی اس حوالے سے دیں اور یہ ہمیں لازمی طور پہ بتائیں اس رات کو باقی راتوں سے زیادہ فضیلت کیوں دی گئی ہے. خوب جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ ابھی آپ نے سورہ قادر کی پہلی آیت کا ترجمہ پیش کیا، رب اکبر ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. تحقیق ہم نے اسے قدر والی رات کو نازل کیا. قدر قیمت کو کہتے ہیں جو بیش بہا قیمت ہو، یعنی خالق اس کی اہمیت کو بتلا رہا ہے کہ وہ شب کتنی باعظمت ہے. بے شک. اور شب کی اپنی کوئی عظمت نہیں ہوتی، وہ ایک نسبت کی وجہ سے باعظمت بن جاتی ہے. قرآن کے نزول کی وجہ سے، اللہ کے ذکر و اذکار کرنے کی وجہ سے، اللہ کی عبادات کرنے کی وجہ سے اس شب کو اللہ نے عظمت عطا کر دی. بے شک. اس لیے فرمایا کہ ہم نے اس شب کو قرآن مجید کو نازل کیا. یہ شب قرآن کی برکت سے، قرآن کے صدقے میں بابرکت بن گئی. پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ اپنے اصحاب میں تشریف فرما تھے تو بیان فرمایا کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا جس نے جنگی لباس پہنا اور وہ فقط جہاد بھی سیف نہیں کر رہا تھا بلکہ جہاد بھی نفس بھی کر رہا تھا. اور 1000 سال، اس وقت لوگوں کی عمریں جو ہیں وہ بہت طولانی ہوتی تھیں، 1000 سال وہ اسی جنگی لباس میں رہا، جہاد بھی سیف بھی کرتا رہا اور جہاد بھی نفس بھی کرتا رہا. تو صحابہ کرام نے حیران ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر یہ سعادت ہمیں تو نصیب نہیں ہوگی، ہمارے مقدر میں نہیں ہے. تو پاک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، میری امت کے لیے بھی اللہ نے یہ سعادت رکھی ہے. اور ساتھ فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ جو قدر والی رات ہے، شب قدر ہے، یہ 1000 مہینوں سے افضل و اعلیٰ ہے. اس لیے آپ گھبرائیں نہیں. اگر بنی اسرائیل کا ایک فرد 1000 سال جو ہے وہ اللہ کی عبادت میں رہتا ہے اور جہاد بن نفس اور جہاد بن سیف کرتا رہتا ہے تو میری امت ایک رات میں اس سعادت کو حاصل کر سکتی ہے. لہٰذا بہت سعادت مند ہے وہ انسان جس کو یہ شب میسر آئے اور وہ اس شب سے استفادہ کرے اپنی روحانی اور معنوی تسکین کے لیے. اچھا مفتی صاحب، یہاں پہ میرا یہ سوال بھی ہے کہ ہم بچپن سے ہی سنتے آ رہے ہیں مساجد میں، محفلوں میں، کہ یہ جو شب قدر والی رات ہوتی ہے اس میں درخت اور دیگر جو چرند پرند ہیں وہ سجدہ کرتے ہیں. مجھے یہ بتائیے گا مولانا صاحب کہ اس کے جو ظاہر ہونے کے آثار ہیں وہ بیان کر دیں کہ یہ ایک عام بندے کو کس طرح پتہ لگے
کہ یہ وہ رات ہے، ٹھیک ہے، یا یہ ظاہری طور پہ یہ ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، یا پھر یہ روحانی طور پہ ساری چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے؟ خوب جی، اس میں روایات موجود ہیں، دونوں پہلو ہیں، جی ایک روحانی اور معنوی پہلو ہے، اور ایک اس کا ظاہری پہلو ہے۔ ظاہری پہلو میں فرماتے ہیں کہ جب قرآن کے نزول کا وہ عین وقت آتا ہے، چونکہ قرآن دو طریقوں سے نازل ہوا ہے، ایک ہے دفعتاً اور ایک ہے تدریجاً۔ دفعتاً اس شب کو یک بارگی جو ہے وہ قرآن کا نزول ہوا ہے، اور تدریجاً جو ہے وہ 23 سال کی مدت میں ایک ایک دو دو آیات یا چھوٹے چھوٹے مکمل سورہ جو ہے ان کا نزول ہوا ہے۔ تو یہ دفعتاً جب قرآن کا نزول ہوا تو وہ جو لمحات تھے، روایات میں ملتا ہے کہ اگر وہ موسم گرما ہو لیکن اس لمحے میں ہوا ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ جب قرآن کے نزول کی وہ ساعت آتی ہے، اگر تاریکی ہے تو وہ اجالے میں بدل جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر اس وقت کوئی انسان ہے یا چرند ہے یا پرند ہے، کسی بھی تکلیف میں مبتلا ہے، اس کے آثار میں سے ایک اثر یہ ہے کہ جب وہ ساعت آتی ہے قرآن کے نزول کی، جب دفعتاً قرآن نازل ہوا، تو اس ساعت میں ہر سال تمام کراہتے ہوئے لوگوں کو سکون اور راحت مل جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی اسی طرح بہت سارے فیوز و برکات ہیں جو ظاہری طور پر ظاہر ہوتے ہیں، اور جو روحانی اور معنوی ہیں وہ ایک واجد کی کیفیت ہے۔ اس وقت اللہ سے انسان کاملاً لو لگا کر بیٹھا ہوتا ہے، مسلح عبادت کی زینت ہوتا ہے، ذکر و اذکار اور تسبیح و تحلیل میں مصروف عمل ہوتا ہے۔ تو وہ جو اس کو ایک کیفیت اللہ کی بارگاہ میں حاضری کی نصیب ہو رہی ہوتی ہے، وہ اپنی مثال آپ ہوتی ہے۔ یا تو وہ اللہ جانتا ہے یا وہ مومن بندہ جانتا ہے جو اللہ سے لو لگا کے بیٹھا ہو۔ ہمارے ناظرین کو یہ بھی بتائیے گا کہ اگر کوئی بھی شخص شب قدر والے دن فوت ہو جاتا ہے تو اس حوالے سے کیا کہا گیا ہے؟ اس کے بہت اثرات ہیں، جی لیکن شرط یہ ہے کہ وہ باعمل ہونا چاہیے۔ جی ہاں، وہ عمل کرتا تھا اور کچھ گناہ اس کے ذمے ہیں، کچھ خطائیں اس سے ہو گئی ہیں، اور وہ خطائیں اور وہ گناہ جو حقوق اللہ کے اعتبار سے ہیں، حقوق العباد کے حوالے سے نہیں۔ حقوق العباد تو اس وقت تک معاف نہیں ہوتے جب تک بندہ معاف نہ کرے، لیکن یہ بھی المیہ ہے کہ حقوق العباد کو ہم کیسے کلیئر کریں کہ کون کون سے حقوق ہیں۔ ہر بندہ سمجھتا ہے کہ میرا اس پر حق ہے، میں بالکل رائٹ ہوں، میرا مد مقابل جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ اس بات کی، جبکہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کی طرف ہمیں متوجہ کیا، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تعلیمات ہیں، فرمایا اپنے آپ کو کم تر سمجھو، دوسرے کو زیادہ اہمیت دو۔ اگر کہیں پہ کوئی مسئلہ ہے تو وہاں پہ اپنا محاسبہ نفس پہلے کرو، اپنے گریبان میں جھانکو کہ میں کس جگہ پہ غلطی کر رہا ہوں۔ ہر بندہ اگر اپنی اصلاح کے لیے آمادہ ہو جائے اور اپنے آپ کو درست کرے اور اپنا محاسبہ نفس کرے تو پھر اس کو کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ لہٰذا حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی وہ رعایت کرتا ہو، اور جو چھوٹی موٹی غلطیاں ہیں وہ اس شب میں اگر اس کی وفات ہو رہی ہے یا اس دن میں اس کی وفات ہو رہی ہے تو انشاءاللہ اس کے فیوز و برکات سے اس کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے اور اللہ اس کو ایک مقام عظمت عطا کرے گا۔ لیکن اگر ایک بندہ مشرک ہے، ایک بندہ شرک باللہ کرتا ہے، شرک فی الذات کرتا ہے، شرک فی الافعال کرتا ہے، شرک فی افعال کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزار رہا ہے تو اس کی کوئی معافی نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی تھوڑے بہت گناہ ہیں تو انشاءاللہ وہ اس کی فیوز اور برکات سے معاف ہو جاتے ہیں۔ اچھا مولانا صاحب، یہ بھی بتائیے گا کہ اس رات میں، اس شب قدر والی رات میں جو انسان غافل ہو جاتا ہے یا وہ کوئی عبادت نہیں کرتا، تو اس حوالے سے اسلام کیا کہتا ہے اور قرآن مجید یا حدیث پاک میں کیا ارشاد؟ اس میں جو دو فیکٹر ہیں، جی جو غافل ہوتا ہے اس کے دو فیکٹر ہیں۔ ایک رزق حرام،
رزق حرام جب گوشت پوست میں رچ بچ جاتا ہے تو اس سے توفیق کی عزدی سلب ہو جاتی ہے، پھر اس کو توفیق نہیں ملتی کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو، اور اللہ پسند ہی نہیں کرتا کہ ایسا بندہ میری بارگاہ میں آئے۔ اور دوسرا وہ گناہ ہے، وہ معصیت ہے جس کی وجہ سے توفیق سلب ہو جاتی ہے۔ جس کی دوسرا وجہ سے فیکٹر اس کے دل میں تالا لگ گیا، تالا قفل لگ گیا ہے، زنگ آلود ہو گیا ہے، ختم اللہ علی قلوبہم کے زمرے میں آ جاتا ہے۔ اور وہ کون سے گناہ ہیں؟ قطع رحمی ہے، اپنے قریبیوں سے احسن سلوک نہ کرنا، اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرنا، اطاعت والدین کو چھوڑ دینا، اسی طرح چھوٹے چھوٹے گناہ جن کو یہ ہر وقت سر انجام دیتا رہتا ہے، اس کی وجہ سے اس سے توفیق کی عزدی سلب ہو جاتی ہے اور اللہ پسند نہیں کرتا۔ یعنی وہ جو غفلت ہے ان دو وجہوں سے سامنے آتی ہے، یا اس نے اللہ کی نافرمانی کی ہے یا اس نے رزق حرام کھایا ہے، اور رزق حرام کھانا بھی اللہ کی نافرمانی میں آئے گا۔ یعنی مین فیکٹر یہ ہے کہ وہ معصیت خدا کرتا ہے جس سے توفیق سلب ہو جاتی ہے، اور وہ غفلت کے اتھا گہرائیوں میں چلا جاتا ہے، تاریکیوں میں ڈوب جاتا ہے، اور وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے سے قاصر رہتا ہے۔ اچھا مولانا صاحب، اس رات کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ 1000 مہینوں کی رات سے افضل ہے، تو مولانا صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ اگر اس رات میں کوئی مسلمان صدقہ خیرات کرتا ہے تو اس کو کیا ثواب ڈبل ملتا ہے؟ اس حوالے سے بہت زیادہ ماشاءاللہ اس کا اجر و ثواب جو ہے وہ 1000 گنا افضل و اعلیٰ ہو جاتا ہے، اور اس کا اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے۔ عام دنوں میں انسان جب عبادت کرتا ہے تو اس کو عبادت کا اجر دیا جاتا ہے، پھر ماہ مقدس ہو، پھر شب قدر ہو، اس اہمیت کو ملحوظ خاطر رکھ کر اگر کوئی کسی فقیر کی دل جوئی کرتا ہے، اگر وہ مال و متاع نہیں دے سکتا، فقط اس کی دل جوئی کر دیتا ہے یا اس کے چہرے پہ مسکراہٹ لے آتا ہے، اس کو اچھا مشورہ دے دیتا ہے، پریشانی میں مبتلا ہے تو اس کے ساتھ اس پریشانی کو شیئر کرتا ہے اور اس کو حوصلہ دیتا ہے، یا اپنا مال و دولت رکھتا ہے وہ اس پہ خرچ کر دیتا ہے، کسی مقروض کا قرض ادا کر دیتا ہے، بے لباس کو لباس پہنا دیتا ہے، جس کے پاؤں میں جوتا نہیں اس کو جوتا خرید کر دے دیتا ہے، جس کے ہاں کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے اس کو راشن لا کے دے دیتا ہے۔ عام دنوں میں اس کا بڑا اجر و ثواب ہے، ماہ مقدس میں اس کا بہت عظیم ثواب ہے، اور جب اس شب کی مناسبت سے اس عمل کو بجا لائے گا تو اس کا اجر و ثواب 1000 گنا بڑھ جائے گا، اور اللہ کے ہاں وہ مقرب ہو جائے گا، اور اللہ اس کو بروز معاشر انشاءاللہ اس صف میں کھڑا کریں گے جو اللہ کے قرب میں ہوں گے، اللہ کے جوار میں ہوں گے، انبیاء و معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے جوار میں ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اچھا ناظرین، مولانا صاحب سے گفتگو ہم کر رہے ہیں، اور ویسے تو آپ بچپن سے اور دیگر محفلوں میں آپ یہ سنتے آ رہے ہیں کہ اس شب قدر میں جو ہے نیکیوں کا بھی درجہ جو ہے 1000 گنا ہو جاتا ہے، اور صدقہ و خیرات کا بھی جو اجر ہے وہ 1000 گنا ہو جاتا ہے، اور مختلف اس میں واقعات پیش آئے ہیں۔ تو اس حوالے سے ہمارے ساتھ مولانا صاحب بھی موجود ہیں۔ مولانا صاحب ہمارے ناظرین کو کوئی چھوٹا سا یا مختصر سا واقعہ شب قدر میں جو رونما ہوا ہو وہ بتا دیجیے۔ ماشاءاللہ اس کو علماء بزرگان جو ہے بہت صراحت کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ جب اس شب قدر میں کوئی بھی عمل کرتے ہیں تو اس کے ظاہری طور پر اثرات جو ہیں وہ نمودار ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک شخص تھا، اس کا بیٹا بیمار تھا اور مسلسل اس کا علاج کرایا جا رہا تھا، ڈاکٹر نے اس کو لا علاج کر دیا، بس اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ اس شب کو اس نے پایا اور اس کے مقدر میں یہ شب آ گئی زندگی میں، تو اس نے تہیہ کیا کہ اب میرا بیٹا لا علاج ہو چکا ہے اور کوئی دوا کارگر ثابت نہیں ہو رہی، یہ آخری میرا حربہ ہے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں اس طرح گر گڑاؤں اور اس شب کے توسل سے اللہ کی بارگاہ میں التجا کروں محمد و اہل بیت محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا واسطہ دے کر۔ تو پس اس نے مصلی عبادت بچھایا، اپنے سارے دکھ بھول گیا اور للہیت کے لیے خلوص دل کے ساتھ روحانیت اور معنویت کو اپنے اوپر طاری کیا،
اللہ سے لو لگائی، ذکر و اذکار تسبیح و تحلیل میں مصروف عمل ہوا، ایک واجد کی کیفیت طاری ہوئی، پس اس لمحے اللہ نے ایسا کرم کیا کہ اس کا بیٹا صحت یاب ہو گیا۔ ماشاءاللہ، وہ جو لا علاج ہو رہا تھا، جس کے دوائیں اثر نہیں کر رہی تھیں، ایک لمحے میں بس یہ اللہ کی رضا خوشنودی جو حاصل کر لیتا ہے، اس رات کو اللہ اس پہ رحم کر دیتا ہے، اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے، اور گویا اس رات کو انسان صاحب تقوی بن جاتا ہے، منزل تقوی پہ وہ جو ہے وہ رونق افروز ہو جاتا ہے، اس کے فیوز و برکات سے مشکل حل ہو جاتی ہے اور انسان آسودہ حال ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا مولانا صاحب، یہ بھی ہمیں بتائیے گا کہ اہل تشیع مسلک میں یہ جو 7 ہے، 19، 21، 23 راتوں کو عمومی طور پہ یہ کہا جاتا ہے یہ 7 آتی ہے، نازل ہوتی ہے، اور جو اہل سنت مسلک ہے اس میں یہ 27 کو منائی جاتی ہے۔ تو مولانا صاحب ہمارے دیکھنے والوں کو بھی یہ بتائیے گا کہ اس میں اس طرح کا ڈیفرنس کیوں ہے؟ دیکھیے، روایات مختلف ہیں، جی، راوی بدلتے رہے ہیں۔ فقہ جعفریہ شیعہ خیر البریہ میں جو روایات ہیں وہ 3 راتوں کی روایات ہیں کہ یہ شب ہے قدر ہیں، 19 کی رات، 21 کی رات اور 23 ماہ مبارک کی رات۔ جی، معصوم سے جب استفسار کیا گیا کہ مولا آپ تو جانتے ہیں، اس میں سے ایک رات آپ فرما دیں جو اصل شب قدر ہے، تاکہ ہم اس شب کو درک کریں اور عبادات کو بجا لائیں، تو معصوم نے تبسم فرمایا اور فرمایا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے چاہنے والے زیادہ سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، ہم جانتے ہیں کہ ان میں سے کون سی شب ہے، لیکن آپ ان تینوں راتوں کو اعمال کریں۔ اسی طرح برادران اہل سنت والجماعت جو ہیں وہ 27 کی رات کو، اور حکم ہے کہ ہر طاق رات کو عبادت کی جائے، ہمارے ہاں بھی اس رات کے اعمال ہیں، باقاعدہ نمازیں ہیں، ذکر و اذکار ہیں، تسبیح و تحلیل ہیں، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ اللہ کے حضور حاضر ہو رہے ہیں، چاہے 21 کی رات کو ہوں، 19 کی رات کو ہوں، 23 کی رات کو ہوں یا 27 کی رات کو ہوں، نیت کیا ہے؟ اللہ کے بارگاہ میں حاضری ہے، اللہ کی بارگاہ میں حضور ہے، اس کی اتری ہوئی وہ کتاب جو ضابطہ حیات ہے، اس کی تقریم ہے، اس کی عزت افزائی ہے، اس کا ایک والہانہ استقبال ہے کہ خالق لم یزل ولا یزال نے اس رات کو، اس قرآن کو نازل کیا جو ہمارے لیے ضابطہ حیات ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ جس شب بھی خلوص نیت کے ساتھ بندہ مومن اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے تو اس کی وہ شب قدر ہی قرار دی جاتی ہے۔ اور میں یہاں پر یہ بھی وضاحت کرتا چلوں کہ اگر کوئی بندہ ان شب ہے قدر کو درک نہیں کر سکتا تو اپنے خلوص کے ساتھ اور خالص نیت کے ساتھ سال بھر میں، چاہے وہ شب برات ہو، شب نیمہ شعبان یا کوئی اور شب ہو، بلکہ ہر شب جمعہ کو بھی شب قدر اور شب برات سے تعبیر کیا گیا ہے، وہ تو ہر ہفتے میں ہمیں میسر آتی ہے، تو کسی شب بھی اللہ کی بارگاہ میں اس کیفیت کے ساتھ وہ حاضر ہو جائے جب ساری دنیا سوئی ہوئی ہو، وہ اللہ سے لو لگا لے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہی شب اس کے لیے شب قدر ہی بن جائے گی۔ سبحان اللہ۔ مولانا صاحب یہ بھی بتائیے گا، اعتکاف لوگ بیٹھ رہے ہیں تو اس حوالے سے تھوڑی سی روشنی ڈال دیجیے گا، یہ جو لوگ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں ان کو کن کن چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے؟ خوب جی، اعتکاف کا جو معنی ہے وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے وقف کر دینا، اور وہ 3 دن پہ مشتمل ہوتی ہے عبادت، جس کو اعتکاف کہا جاتا ہے۔ جو 20 رمضان المبارک کی شام کو مغرب سے پہلے یعنی اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیتے ہیں اور وہ اعتکاف میں بیٹھ جاتے ہیں، وہ 29 ماہ مبارک کی افطاری کے بعد مہل ہو جاتے ہیں اعتکاف سے، وہ در حقیقت 3 اعتکاف کر چکے ہیں۔ جس طرح ہم عمرہ پہ جاتے ہیں تو ہر روز ایک عمرہ کر لیتے ہیں، بعض اوقات ہمت طاقت ہو تو ایک دن میں عمرہ کر لیتے ہیں، ایک رات کو ہم عمرہ کر لیتے ہیں۔ اسی طرح اعتکاف جو ہے وہ 3 دن پہ مشتمل ہوتا ہے۔ ہاں البتہ جب اعتکاف بذات خود مستحب ہے، اگر کسی نے منت مانی ہوئی ہے تو وہ واجب ہو جاتا ہے، خود مستحب ہے، لیکن جب آپ اعتکاف میں بیٹھیں گے اور دوسرے دن میں داخل ہو جائیں گے، اب اگر آپ نے اعتکاف کو توڑا تو اس کی قضا بھی آپ پر واجب ہو جائے گی۔
یعنی اس کا پھر وجوب آپ پہ عائد ہو جائے گا جب آپ دوسرے دن میں داخل ہو جائیں گے. 24 گھنٹے گزار کے اگلے دن میں داخل ہو گئے تو پھر اگر آپ نے اس کو کامل نہ کیا تو پھر اس کی قضا بھی کرنا پڑے گی. اور اعتکاف میں شرط ہے کہ جامع مسجد ہو اور اس اعتکاف کا معتکف کا روزہ درست ہو. مثال کے طور پر ایک مسافر ہے، اس کا روزہ قصر ہے تو وہ اعتکاف نہیں بیٹھ سکتا. اسی طرح ایسی خواتین جو ایام خاص میں ہیں اور وہ نماز نہیں پڑھ رہی تو ان کا روزہ بھی درست نہیں ہے، تو پھر وہ بھی اس حالت میں اعتکاف میں نہیں بیٹھ سکتی. یعنی شرط اولی جامع مسجد اور دوسری شرط یہ ہے کہ اس کا روزہ درست ہو. پھر وہ نیت جو ہے خالص ہو، للہیت کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے، دکھاوا نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، لوگوں میں واہ واہ کرانے کے لیے یہ عمل سر انجام نہ دیا جا رہا ہو. پھر جب اعتکاف میں بیٹھ جائے تو یہ موبائل کا استعمال کرنا، لغویات میں مبتلا ہونا، دنیاوی گفتگو کرنا، یہ قطعاً اس کے لیے جائز مولانا صاحب نہیں ہے. یہ اکثر اوقات ہو رہا ہوتا ہے جی کہ ہمارا فلاں بچہ مسجد میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ فیس بک یا سوشل میڈیا چلا رہا ہوتا ہے، تو یہ اکثر ہاں اوقات اگر اس پہ موبائل پہ قرآن مجید ڈاؤن لوڈ ہوا ہے، مفاتیح الجنان ہے، صحیفہ سجادیہ ہے، نہج البلاغہ ہے، ٹھیک ہے جی، یا کوئی بھی اسلامی کتاب ہے اس کا وہ مطالعہ کر رہا ہے، یا فیس بک پہ یا سوشل میڈیا پہ بھی اچھی پوسٹوں سے استفادہ کر رہا ہے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. لیکن اگر وہ یعنی لغویات استعمال کر رہے ہیں تو وہ قطعاً جائز نہیں ہے، وہ اعتکاف نہیں ہے. دوسرا، دنیاوی گفتگو بھی نہ کرے. حد اقل حکم ہے کہ وہ 3 ختم قرآن کرے 3 دنوں میں، ہر روز 30 پارے مکمل تلاوت کرے. اگر اتنا نہیں کر سکتا تو 3 دنوں میں 1 ختم قرآن جو ہے وہ کامل کرے، 10 پارے روزانہ تلاوت کرے. اس کے بعد تسبیح و تحلیل ہے، ذکر و اذکار ہے، اور تفقہ فی الدین ہے کہ وہاں پہ استفادہ کرے، وہاں پہ جو علماء ہیں ان سے احکام دین سیکھے، واجبات محرمات کی وہ تعلیم لے. اگر وہ ان 3 دنوں کو تفقہ فی الدین میں گزارتا ہے، علماء کے پاس وہ بیٹھتا ہے، استفادہ کرتا ہے، تو اس سے بڑی کوئی عبادت نہیں ہے. واجبات تو اس نے ادا کرنے ہیں، روزہ بھی رکھنا ہے، نماز بھی ادا کرنی ہے. اگر وہ تلاوت قرآن کا اس کو موقع نہیں ملتا، فقط تفقہ فی الدین کرتا ہے، اس لیے 3 دن بیٹھتا ہے کہ مجھے اسلام کی سوجھ بوجھ ہو جائے، تو یہ بہت بڑا اعتکاف ہے. یہ پھر حج سے بھی افضل ہو جاتا ہے، عمرے سے بھی افضل ہو جاتا ہے، قرآن کی تلاوت سے بھی افضل ہو جاتا ہے کہ وہ حلال اور حرام کو سمجھ رہا ہے. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کا واقعہ ہے کہ مسجد نبوی میں 2 شخص بیٹھے تھے. ایک آپ علیہ السلام کے پاس بیٹھ کر تفقہ فی الدین کر رہا ہے، ایک مسلسل نمازیں پڑھ رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، تسبیحیں پڑھ رہا ہے. سائل نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ارشاد القلوب کی یہ روایت ہے کہ یہ افضل ہے جو آپ کے پاس بیٹھ کر تفقہ فی الدین کر رہا ہے، یا وہ افضل ہے جو مسلسل عبادات میں مصروف عمل ہے؟ اللہ اکبر، کائنات کی قیمت کا جملہ فرمایا. انسان حیران ہو جاتا ہے. پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ اس شخص کو اس پر جو عبادات کر رہا ہے اور یہ جو تفقہ فی الدین کر رہا ہے، دین کی سوجھ بوجھ حاصل کر رہا ہے، اس کو اس پہ اتنی اہمیت حاصل ہے جس طرح مجھ محمد کو پوری کائنات پہ افضلیت حاصل ہے. سبحان اللہ. معاذ اللہ، یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ خدا نخواستہ رسول سے افضل ہو گئے. پاک رسول اس اہمیت کو بتلا رہے ہیں، عظمت کو بتلا رہے ہیں کہ دین کو جو سمجھتا ہے اس کی اہمیت کتنی بلند ہے. اور پاک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کلمات استعمال کیے کہ اس کو اتنی اہمیت حاصل ہے. لہٰذا اعتکاف کا مطلب ہے دین کو سمجھنا، تفقہ فی الدین کرنا، واجبات اور محرمات سے آگاہ ہونا، اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو خالص کر دینا، اور پھر جامع مسجد سے باہر نہیں جانا. ہاں البتہ عذر شرعی ہے، مثال کے طور پر اس پر غسل واجب ہو گئی ہے، وہاں پہ انتظام نہیں ہے، یہ اس فریضے کو سر انجام دینے کے لیے فوراً مسجد سے باہر جائے گا، چونکہ حالت غسل میں جو ہے مسجد میں ٹھہرنا بھی جائز نہیں ہے. اس شرعی حاجت کو پورا کرنے کے لیے وہ جائے گا. یا مثال کے طور پر کوئی قریبی اس کا بندہ مومن وفات پا گیا ہے، اس کی نماز جنازہ میں شرکت کرنے کے لیے وہ جا سکتا ہے. لیکن وہاں پر بھی یہ ہے کہ اپنے آپ کو اس انداز میں رکھے جیسے وہ اعتکاف والا ہے. بس اس میں یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو خالص کرے گا، ان چیزوں کا لحاظ رکھے گا، تو انشاءاللہ اس کا اعتکاف کامل ہو جائے گا. ماشاءاللہ مولانا صاحب، آپ نے بڑی بہترین اور مختصر الفاظ میں گفتگو فرمائی. امید کرتا ہوں آپ نے آج بہت کچھ سیکھا ہوگا اس نشست سے. شب قدر ہمارے آج کا پروگرام کا موضوع تھا.
اور ایسی جو سعادت ہے یہ بہت ہی کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے۔ آپ اپنے فیملی کے اندر ہی مشاہدہ کر لیں کہ جو پچھلے سال لوگ تھے وہ شاید اس سال یا اس شب میں آپ کے ساتھ نہیں ہیں، تو اگر یہ شب آپ کو نصیب ہوتی ہے تو آپ اس کو اپنی جو ہے اچھے اعمال کے ذریعے اور اللہ پاک کی خوشنودی اور رضا کے لیے وقف کر دیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، مجھے پروگرام سے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔